الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سیرت نبوی کے روشن اسباق سیریز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جوانی کے سلسلے میں کچھ گفتگو ہوگی۔ خاص طور سے آپ نے بچپن میں بکریاں چرانے کا جو شوق اختیار کیا، یا اس کے بعد آپ کو شام میں سفر کر کے تجارت کا جو تجربہ ہوا اور اس درمیان جو اہم واقعات پیش آئے، ان پر گفتگو ہوگی۔ بچپنا جب جوانی کی رعنائی پاتا ہے تو لہو و لعب کے بہت سے شوق دل میں مچلنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کے لہو و لعب سے محفوظ رکھا، تو بچپن میں ہی جب ابھی آپ جوانی میں داخل ہو رہے تھے، آپ کے اندر بکریاں چرانے کا شوق پیدا کر دیا۔ آپ لوگوں کی بکریاں لے کر جنگل میں چلے جاتے، شب و روز وہاں گزارتے۔ اس سے آپ کو کچھ یافت بھی ہوتی، لہو و لعب سے محفوظ بھی رہتے، اور بکریوں کی نگہبانی کر کے انسانیت کی نگہبانی اور قیادت کا ہنر بھی سیکھتے۔ اسی درمیان ابھی جب آپ 10-12 سال کے ہوئے تو آپ کو شام کے سفر کا موقع ملا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا اور آپ کے کفیل مشہور تاجر تھے، شام سے آپ تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ نے جب شام کے لیے رخت سفر باندھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اصرار کرنے لگے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، جبکہ حضرت ابو طالب اس پر خطر سفر پر آپ کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے۔ بہت سمجھایا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصرار کر کے آپ کے ساتھ لگ گئے۔ حضرت ابو طالب کا شام کا سفر ہوا، خوب اچھا نفع ہوا۔ وہاں بہت سے عجیب و غریب سفر میں واقعات پیش آئے۔ جب آپ سفر سے واپس آئے، لوگ جمع ہوئے، طرح طرح کے واقعات پوچھے، اور آپ نے بہت شوق سے واقعات بتائے، اور اس سفر میں جو خاص طور سے خیر و برکت کا معاملہ ہوا، ان باتوں کا آپ نے تذکرہ کیا۔ اس سفر کا ایک بڑا اہم واقعہ سیرت کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے کہ حضرت ابو طالب نے سفر کے درمیان بصرہ میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، تو وہاں ایک بڑا راہب بحیرہ نام کا اس سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ درخت کے نیچے ایک خوبرو پر نور بچہ انہوں نے بیٹھا ہوا دیکھا، آپ کے پاس آیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، ہر طرف سے مشاہدہ کیا۔ حضرت ابو طالب سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے؟ حضرت ابو طالب نے عرض کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ راہب نے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ جی، اس کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے، میں اس کا چچا ہوں اور میں کفیل ہوں، وہ پیدائش سے پہلے انتقال فرما گئے۔ بحیرہ نے آپ کے اندر اور خوبیاں دیکھی اور حضرت ابو طالب کو آگاہ کیا کہ یہ بہت عظیم شخص ہے جو آپ کی کفالت میں ہے، خاص طور سے اس کی حفاظت یہودیوں سے کیجیے گا کہ وہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ سیرت کا یہ واقعہ جو آپ کی ابھی عمر 10-12 سال نہیں ہوگی، تاریخ کی کتابوں میں کئی طرح سے لکھا ہوا ہے۔ اس واقعے سے واقعے کو سب لوگ صحیح مانتے ہیں، مسلمان بھی، مورخین اور محدثین بھی، اور عیسائی مورخین اور ان کے اسکالرز بھی۔ مسلمان اس پر استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کے لیے جو بات قرآن مجید میں ہے، کسی پچھلی کتابوں میں یہ بات آئی ہے، اس واقعے سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس طرح کے واقعات آپ کے بالکل جب آپ نے نبوت کا آغاز ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت جب حضرت کے لیے آپ حضرت نوفل کے پاس لے گئی، انہوں نے بھی تائید کی، بحیرہ نے بھی تائید کی۔ اگلا جب بڑا سفر شام کا آپ کا ہوا تو اس وقت بھی ایک اور راہب
نسوت سے ملاقات ہوئی اس نے اس بات کی تائید کی۔ اس واقعے میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور نگہداشت میں اللہ کی خود خصوصی جو نگہبانی ہے اس بات کا تذکرہ ملتا ہے۔ آپ کی عمر تقریباً 25 سال کی ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنا مال دے کر کے تجارت کے لیے بھیجا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ تھی، ان سے پہلے 2 نکاح ان کا ہو چکا تھا، لیکن وہ قریش کی بہت معزز باوقار خاتون تھی، تجارت ان کا پیشہ تھا اور بہت مقبول تاجر تھی۔ وہ مختلف لوگوں کے ذریعے سے وہ تجارت کیا کرتی تھی۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا، دیانت کا، صداقت کا واقعہ سنا تو کہلوایا کہ میرا مال لے کر کے شام چلے جائیں اور تجارت کر کے جو نفع پائیں گے میں ان کو بہت اچھا نفع ان کو دوں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کفیل بننے کا اسی وقت سے شوق تھا جب آپ نے بکریاں چرانا شروع کی اور جب آپ کو اتنا بڑا تجارت کا موقع ملا تو آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ سفر پر مال کے ساتھ روانہ ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی آپ کے ساتھ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر کیا اور اس سفر میں خوب نفع ہوا، اور اس سفر میں حضرت میسرہ جو حضرت خدیجہ کے غلام تھے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے جو سیرت کے اخلاقی پہلو ہیں، رفیق سفر کا اور جو معاملات میں خصوصی رعایت کا، ان سب کے علاوہ آپ کے ساتھ اللہ کا جو خصوصی فضل رہا اور بہت سے ایسے واقعات جو انسان تصور نہیں کر سکتا جو آپ کے ساتھ ہوتا رہا، وہ سب آنکھوں سے دیکھتے رہے اور آ کر کے انہوں نے اپنی مالکہ حضرت خدیجہ سے بتایا کہ آپ نے کس عظیم ہستی کے ساتھ ہمیں بھیجا۔ رفیق سفر وہ اس طرح کے تھے کہ انہوں نے ہر بات کا ہمارا خیال رکھا، مال تجارت میں امانت، دیانت، ہر بات کا پورا خیال رکھتے اور ہر آدمی ان کے مال پر ٹوٹا پڑتا، جو دام آپ بتاتے اس دام پر وہ خریدنے کو تیار ہوتا اور ہر آدمی آپ سے بزنس کرنا چاہتا تھا۔ اس درمیان اس سفر میں بھی ایک اور راہب نسوت سے ملاقات ہوئی۔ اس نے آپ کی شخصیت کو دیکھا، آپ کے معاملات کو دیکھا، اس نے بھی اس بات کی پیشن گوئی کی کہ اگلے دنوں میں یہ آدمی ایک عظیم آدمی بن کر اور انسانیت کی نگہبان بن کر کے سامنے آنے والا ہے۔ وہاں سے مال تجارت نفع کما کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ واپس آئے۔ ان لوگوں نے، حضرت خدیجہ کے غلاموں نے ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات بتائی، ان کی خوبیاں بتائیں۔ ان خوبیوں کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ اگر ایسا عظیم انسان ہماری زندگی میں آ جائے، ہماری زندگی کی نگہبان بن جائے تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے۔ انہوں نے پیغام بھیجا، پھر حضرت خدیجہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ 10 برس سے لے کے 25 برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک طرف پورے جوان ہو گئے ہیں اور اس درمیان آپ کی اللہ کی خصوصی نگرانی میں جس طرح سے پرورش ہو رہی ہے، اب یہ پوری سیرت لوگوں کے سامنے ہے۔ اس درمیان جو واقعات پیش آئے، چاہے وہ بکریاں چرانے کا واقعہ ہو، چاہے وہ شام کے سفر کے درمیان راہبوں کی ملاقات کا واقعہ ہو، چاہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کا معاملہ ہو، سب میں حکمت و موعظت کا اور سبق آموزی کا گوناگون پہلو ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بالکل ابھی جوانی میں داخل ہو رہے ہیں، تبھی سے آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ دوسروں پر انحصار کے بجائے آدمی کو خود کفیل بننا چاہیے۔ چاہے بکریاں چرانے کا شوق ہو، چاہے تجارت کا شوق، آپ نے اسی جذبے کے تحت خود محنت کر کے کما کر کے اپنے چچا کا بوجھ بھی ہلکا کیا اور خود کفیل آپ ہوئے۔
پھر یہ کہ بکریوں کے بہانے جب آپ شہر سے نکل گئے تو شہر کے لہو و لعب سے نکل گئے، وہاں کی روز مرہ کی رات کی جو محفلیں ہیں اور خرافات ہیں ان سے آپ محفوظ رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح سے خصوصی نظم تھا۔ اور آپ کی زندگی میں راہبوں سے ملاقات اور آسمانی کتابوں کی روشنی میں آپ کی نبوت کے اعلان سے پہلے آپ کی نبوت کی تصدیق کے جو واقعات ہیں، یہ بڑی نشانیاں اس بات کے لیے عرب کے لیے ہیں اور تاریخ کے لیے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے محبوب اور منتخب بندے ہیں، اور نبوت کے اعلان سے بہت پہلے پیدائش کے وقت سے وہ اللہ کی خصوصی نگاہ میں ہیں اور اللہ کے خصوصی فضل سے ان کی پرورش ہو رہی ہے۔ آپ کی زندگی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داخل ہونا، یہ آپ کی زندگی کا خود بہت بڑا واقعہ ہے جس کا آپ اپنی حیات مبارکہ میں بار بار تذکرہ کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ روئے زمین پر دو خواتین بہت عظیم ہیں، پچھلی خواتین میں مریم بنت عمران اور موجودہ خواتین میں خویلد کی بیٹی حضرت خدیجہ۔ حضرت خدیجہ کے آپ کی زندگی میں داخل ہونے کے بعد آپ کی زندگی میں کئی بدلاؤ محسوس ہوا۔ آپ ایک ذمہ دار شوہر کی حیثیت سے بھی، ایک خود کفیل فرد کی حیثیت سے بھی، اور معاشرے کے ایک باوقار شخص کی حیثیت سے جانے گئے، اور پھر آگے بڑھ کر کے جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو سب سے پہلا سپورٹ، بہت بڑا سپورٹ جس کا ملا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اور اس کے بعد مکے کی آزمائش کی زندگی میں، اور جب تک آپ رہی، آپ ہمیشہ آپ کے لیے سایہ بنی رہی اور ہر طرح سے آپ کے لیے وہ ڈھارس بنی رہی، اور ان کی وجہ سے قریش کا بھی آپ کو پورا سپورٹ حاصل رہا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ ایک پڑاؤ جو 10 سال سے لے کے 25 سال تک کا ہے، اس میں ہم جو محسوس کرتے ہیں کہ جوانی کی نوجوانی کی ترنگ کا یہ اصل زمانہ ہے۔ اسی زمانے میں لڑکے اور نوجوان لہو و لعب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اس کی کیسی حفاظت فرمائی، اور کس طرح سے آپ پاک، صاف اور پاکیزہ کردار کے مالک بنے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عمروں کو، ہماری جوانیوں کو، ہمارے نوجوانوں کو اسی طرح سے، اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔